والعاقبة للمتقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاسقیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلقہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسمنا درود و سلام کا نسینہ کی درپیش کرے بابا سے بلند پڑھے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. وہ اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نہ ہوگا. معزز سامعین کرام، الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان، اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث فرما، جس میں سب سے آخری نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا. اول ہونے کے ناطے آپ ہی پہلے اور آخر میں بھی آپ ہی. الغرض تعالیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف کرنے. معزز سامعین کرام، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں. کیونکہ اگر محبوب نہ ہوتے تو پھر ہمیں یہ بھی بتانا ہوتا کہ رب ایک ہے. ہم جو رب کو ایک مان رہے ہیں، یہ سب سے بڑی دلیل رب کو ایک ماننے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے صدقے میں ہم نے رب کو رب مانا. یہ سارے احکامات جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، یہ نبی پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. الغرض بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد کی تاریخ یہ تو وفات کی تاریخ ہے، یہ تو وفات کی تاریخ ہے. سنی اس میں خوشی کیوں مناتے ہیں؟ 12 ربیع الاول تو وفات کی تاریخ، کسی نے 9 ربیع الاول ثابت کی، کسی نے 8 کی، کسی نے 7 کی. اہل سنت نے ایک ہی جواب دیا، آپ 8-7 کی بات نہ کریں، آپ 1 ربیع الاول سے 12 تک ثابت کرتے رہے، ہم جلوس میں شرکت نہ کریں تو بات کریں. ہم آپ کے ساتھ شرکت نہ کریں، 8-9 کی لڑائی نہیں ہے. ہاں، متفق اسی پر سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت سے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بھلائی والی ہے، میری موت بھی تمہارے لیے بھلائی والی ہے. میری زندگی میں بھی بھلائی ہے، موت میں بھی. رہی بات برزخی زندگی تو یہ جو دنیاوی زندگی سے بھی آنا ہے. انبیاء کی برزخی زندگی یہ تو دنیاوی زندگی سے آنا ہے. علماء فرماتے حضور نے شاہ فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. لہذا جب دونوں میں خیر ہی خیر ہے تو پھر رہی بات شوق کی، تو ہم شوق والے نہیں، ہم شوق والے نہیں، کیونکہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے. اللہ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والا. اور جب بھی 12 ربیع الاول آتی ہے تو چند باتیں اسی سامنے آتی ہیں. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر.
اللہ ہمیں کافی ہے. تو یاد رکھیں توکل والی آیت، حسبنا اللہ والی آیت، جہاں جہاں یہ نوجوان خاص کر سن لیں کیونکہ آج کل یہی باتیں چلی ہمیں اللہ کافی ہے. اب یہ جملہ ہمیں اللہ کافی ہے، اس پر سب سے مضبوط عقیدہ اگر کسی کا ہے تو اہل سنت کا. باقی سب نے جملہ پر استعمال کیا. حسبنا اللہ من دون اللہ، توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو. اس سے مراد جہاں جہاں قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ موجود ہے. مثال کے طور پر ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تو انہوں نے دھمکی دی تھی احد میں کہ ہم دوسری بدر میں آپ سے بدلہ لیں گے. ایک بدر ہوئی تھی احد سے پہلے جس میں 313، دوسری بدر کا واقعہ احد کے بعد ہے جس کا چیلنج اور دھمکی ابو سفیان نے دی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کیا کہ ہم بدر میں ملیں گے. وہ ہے بدر صغرا، چھوٹی بدر، ہم وہاں مقابلہ کریں. اب ہوا کیا، جب بدر کے لیے نکلے تو ابو سفیان گھبرا، جائیں تو کیسے جائیں. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ پوری تیاری کر لی تھی. صحابہ ساتھ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو چکے. اچانک ایک شخص جو عمرے کی نیت سے آیا، اس کے ساتھ ابو سفیان نے کہلوایا کہ تم جا کر صحابہ کے گروہ میں جا کر یہ کہنا کہ وہاں مت جاؤ، وہاں لڑنے مت جاؤ، ان کی تعداد بہت بڑی، تم بچو گے نہیں. یہ قرآن کا پس منظر بیان کرنا ہو. ناس کا لفظ استعمال کیا ہے. ناس سے مراد وہ شخص جو عمرہ کرنے آیا تھا وہ تھا. جب وہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ جاؤ گے آپ کی ہستیاں مٹ جائیں گی، آپ ختم ہو جاؤ گے دنیا سے. وہ اتنے سارے، تو اس وقت صحابہ نے کہا تھا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ آج رد لگا رہے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، انبیاء اولیاء کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کا پس منظر دیکھیں کہ انہوں نے بات کس کے مقابلے میں کی تھی. حسبنا اللہ والی بات کن کے مقابلے میں کی تھی؟ وہ کفار تھے. کہا تمہارے ووٹ تمہیں مبارک ہو، ہمیں رب کافی ہے، رب کافی ہے. پتہ چلا حسبنا اللہ صحابہ نے جب بھی بولا کفاروں کے لیے بولا، اپنوں کے لیے نہیں. اگر یہی حسبنا اللہ جو آج تم مراد دے رہے ہو اگر یہی مراد ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے پتا؟ صدیق گھر میں بیٹھ جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، رب کافی ہے. عمر بیٹھ جاؤ، ضرورت نہیں ہے، رب کافی ہے. عثمان بیٹھ جاؤ، ضرورت نہیں ہے، رب کافی ہے. علی تم بھی بیٹھ جاؤ، رب کافی ہے. مگر کیا کہا؟ صدیق تم بھی چلو، عمر تم بھی چلو، عثمان تم بھی چلو، علی تم بھی چلو. رب کافی کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی بعض صفات بعض بندوں کو عطا فرما کے اپنی مدد ان کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا کہ اے صدیق تم آ کر میرے دین کی مدد کرو، اے عمر تم آ کر میرے دین کی مدد کرو، اے عثمان تم آ کر میرے دین کی مدد کرو. اگر جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ رب ہمیں کافی ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں تھا، کیونکہ صحابہ سے پہلے مزاری نہیں تھے. صحابہ سے پہلے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو داتا گنج بخش غریب نواز غوث پاک کے مزار کہاں تھے؟ وہ تو بعد میں ہوئے. اور تم جو دنیا اللہ سے مزاروں پر بھیٹ کر رہے ہو تو تم سے بڑا خیانت کار کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی ہے جب تو قبے و مزار بنے ہی نہیں تھے. جب قبے و مزار بنے ہی نہیں تھے تو پتہ یہ چلا یہ آیت حسبنا اللہ ہے، یہ کافروں کے مقابلے میں. یہ ہاتھ سے بنائے ہوئے تو ہمیں کیا بگاڑیں گے؟ یہ مکھیاں نہیں اڑا سکتے، ہمیں کیا بگاڑیں گے؟ ہم کو تو رب کافی ہے. تو رب کے کافی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صدیق مدد نہیں کر سکتے، عمر مدد نہیں کر سکتے، علی مدد نہیں کر سکتے، عثمان مدد نہیں کر سکتے. رب کے کافی ہونے کا مطلب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید میلاد منانے والے شرک کریں تو کان کھول کر سن لو. حسبنا اللہ پر سب سے زیادہ عمل پوری دنیا میں عید میلاد منا کر ہم کر رہے ہیں کہ ہم حسبنا اللہ کو دل میں رکھ کر کے رب کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ رب نے محبوب کو وہ طاقت عطا کر دی ہے کہ وہ مددگار بھی ہے، مشکل کشا بھی، وہ مددگار بھی
ہم کو رب کی مدد نظر آ رہی، لہٰذا جب توحید و وحدت کے نعرے لگا رہا ہے، حسبنا اللہ کو خود سمجھے، حسبنا اللہ کو خود سمجھے۔ مثال کے طور پر رب نے کیا کہا؟ ہم ہی نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، نازل ہم نے کیا، حفاظت ہم کریں گے۔ پتہ چلا رب نازل کرنے والا، حفاظت یعنی حافظ بھی خود رب ہی حافظ، حافظ حفاظت کرنے والا۔ اب آج آپ بتائیں، اگر آپ یہ کہیں کہ حافظ تو رب ہے، اب دنیا میں اتنے سارے حافظ ہیں، ان کو حافظ کہنا شرک ہے، کیونکہ اصل حفاظت کرنے والی ذات تو رب کی ہے، رب کی ہے۔ جب رب کی ذات ہے، رب نے خود کہا ہم نے نازل کیا، ابھی اس کی حفاظت کریں گے، ابھی اس کی حفاظت کریں گے۔ مگر یہاں حافظ خود رب ہے، حافظ رب ہے، مگر اتنے سارے حافظ جو گھوم رہے ہیں، اتنے سارے حافظ جو اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اتنے سارے حافظ جو دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں، اتنے سارے حافظ جن کے سنوں میں قرآن ہے، وہ بھی تو قرآن کی حفاظت کریں۔ تو یہ تو شرک ہو۔ پتہ چلا رب اپنا کام کبھی کبھی بندوں کو سپرد کرتے، مدد اس سے بھی لیتا، مدد اس سے بھی لیتا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا، اے محبوب کیا ہم نے 3000 کی جماعت تمہاری مدد کے لیے نہ کی تھی؟ فرشتوں کی جماعت، کیا رب کافی نہیں؟ رب کافی نہیں، فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ آج کیوں کہتے ہیں ہم تو انبیاء کے بغیر مانگتے ہیں، وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ رب سے مانگو۔ حسبنا اللہ، ہمیں تو رب کافی ہے۔ اتنے چالاک لوگ ہیں، اتنے مکار لوگ ہیں، اتنے عیار لوگ ہیں، جنہوں نے صرف حسبنا اللہ کا سہارا لے کر انبیاء کی گستاخیاں کی۔ اور ہم وہ لوگ ہیں کہ انبیاء کی فضیلت بیان کر کے حسبنا اللہ کا پکا عقیدہ رکھ رہے ہیں، حسبنا اللہ پر پکا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا سننے ہو، رچ بچ کے منانا انشاءاللہ عید میلاد، اور اس طرح منانا کہ مل کے جمعہ کا دن بھی ہے، چند اشعار انشاءاللہ عز و جل رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شان میں، اور اسی طرح 2 دن آج 11ویں ہو جائے گی رات، کل 12ویں کا چاند، اور اتوار کی صبح میں انشاءاللہ اسی شان کے ساتھ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا کر اور جلوس میلاد میں شرکت فرما کر دنیا کو بتلا دیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی جتنی شان ہے سب رب کی دے، سب رب کی عطا۔ لہٰذا اسی عید میلاد کے دن صبح جلوس کے بعد 9 بجے انشاءاللہ اسی شاہی کوٹ مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کرائی جائے گی، موئے مبارک کی زیارت کرائی جائے گی ظہر تک، اور ظہر کے بعد پھر خواتین کا معاملہ رہے گا عصر تک۔ لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں اور دل کھول کر آئیں، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے وسیلے سے دعا کر کے اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں، کیونکہ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک عمرہ کے ہوں یا حج کے ہوں کبھی زمین پہ نہیں کی، صحابہ دامن میں پھرتے تھے۔ ہم جیسوں کے بال ہوں گے جو کٹ کے نالیوں میں گر جاتے ہیں، وہ حضور کے موئے مبارک تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بھی نبی پاک نے حج کروایا عمرہ کے بعد یا حج کے بعد، نبی پاک کا ایک موئے مبارک زمین پر نہیں گرا۔ تو پھر سوال لیا کس جو بات کبھی صدیق لے، کبھی عمر لے، کبھی عثمان لے، کبھی علی لے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ لینے والے فقیر ہو، میں فقیروں کی بات نہ کر، یہاں شاہ و گدا سب دامن پھیلائے کرے تھے، شاہ و گدا سب دامن پھیلائے کرے تھے۔ عشق کے اندر امیری اور غریبی نہیں دیکھی جاتی، عشق صرف غریبوں کا حصہ نہیں ہے، عشق امیروں کا بھی حصہ۔ لہذا اپنے دلوں کے اندر عشق نبی پیدا کریں، اس کے نبی پیدا کریں، اور آئیں تو ادب کے ساتھ آئیں، کیونکہ یہ بارگاہ ادب کی بارگاہ، یہ شان رسالت ہے، یہاں ہوش سے بھی بات کریں، سوال کے بھی بات کریں۔ اگر ذرہ برابر ادھر سے اتارو گے تو یاد رکھنا پوری زندگی کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی، پوری زندگی کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور اللہ حضرت عظیم المرتبہ وقار عشق و محبت معیار سنیت امام احمد رضا خان فضیل بریلوی نے جو اشعار کہے انشاءاللہ ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، سارے کے سارے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ جمعہ ہے، رب کا گھر ہے، رب کے گھر میں محبوب کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے،
ہم جو یہ شان بیان کریں گے نا وہ بھی خدا کا ہی ذکر ہے، کیونکہ یہ ساری رب کی عطا. تو میرے ساتھ مل کے پڑھے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی. اشر تک میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں کہ آپ کا حصہ نہیں. شرما یہ جگہ شرمانے کی بھی نہیں. ابھی سے عادت بناؤ تاکہ بعد میں عادت پڑے. اگر قیامت میں وہ کہتے ہیں نا، مولانا حسن رضا نے کہا فقط اتنا سبب تھا انہیں کا بس میں محشر تھا کہ ان کی شان محبوب بھی دکھائی جانے والی. جب حضور آئے تو پھر مچل جائے آقا آ گئے، قبر میں ہاتھ اٹھایا یا رسول اللہ. جب فرشتے کہے نا ماذا تقولون فی ھذا الرجل، کیا کہتے تھے اس مرد کے بارے میں، تو یہ ہاتھ اٹھایا یا رسول اللہ ینظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بغیر شرمان سارے کے سارے خاک ہو جا اے عد جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جا اے عد جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنانے جائیں گے. بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی. صبح خاتمہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے بغل میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے. خود سراپا نور ہے اور تھا کھلونا نور کا. سورج جلتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا. اندھے نجدی اندھے نجدی اندھے نجدی دیکھنے قدرت رسول اللہ کی. پوچھ
رسول اللہ کی پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ میری سنیوں کوئی پوچھے نہیں کس کا ملا تو کہنا اس کا ملا جو ہم گنہگاروں کو خود تو روئیں گے، ہم کو ہنسا کے گئی چلا جنت میں لے جاؤ۔ رونا کیونکہ نبی سے کسی کا رونا نہیں دیکھا جاتا، اس لیے تو حضور نے کہا تھا کہ رب نے مجھے اختیار دیا محبوب آدھی امت بخش تو کہا اگر آدھی امت لیتا تو پھر آدھی امت روتی تو نبی کا کیا ہوگا؟ تو پھر میں نے کہا مولا جب اختیار ہی دیا ہے آدھی امت تو شفاعت میں تو شفاعت دے دے، شفاعت ہی دے دے۔ کیا مطلب؟ تو حضور نے کہا صحابہ سنو، میں نے شفاعت کو کیوں اختیار کیا؟ یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے نہیں ہوگی، وہ تو چلے جائیں گے جنت میں، یہ شفاعت جو ہوگی نا وہ گناہوں میں لٹے ہوئے لوگوں کے لیے ہوگی۔ میں کہوں گا اچھا آ جاؤ کالی کملی کے اندر، آؤ کالی کملی میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مستحق خوشخبری شفاعت کا سنا، آؤ اعلیٰ میں اسی کے لیے آ جاؤ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ خاک افتادہ دور سن کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے۔ ان کے لیا ہے فیض پر ٹوٹتے ہیں پیاسے، جھوم کر نادیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری بارہا۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ سب مل کے شعر کو پڑھے۔ وہ نہ تھے تو بلند سے نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ بولو مرحبا 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 کی مدنی، مرحبا مرحبا کی مدنی۔ جو چور چپیٹ نکلے ہیں نا آج کل حسب اللہ کا دعویٰ کر کے، ہم کو اللہ ہی کافی، اللہ ہی کافی، یہ بتیاں، یہ روشنیاں، یہ گویا کے چراغے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، تو ان سے بھی کہنا کہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تیری پیداوار تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جو انگریزوں کے لقب میں کھا کر انگریزوں کی شریعت بیان کرے وہ کل بھی پسند نہیں تھا، آج بھی پسند ہے۔ ہاں 1400 سال ہو گئے محدث اعظم کو ماننے والے ہم، پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام کے والد بزرگوار محدث اعظم نے کہا تھا بولی بالی سنی عوام سنو، کوئی پوچھے کون ہے تو کہنا 1400 سال پرانی لکیر کے وکیل۔ آج بھی میری محبت کا معیار ہے۔ وہی معیار کل بھی تھا،
नारे रिसालत, नारे रिसालत, वज वज के नारे रिसालत, और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस यही खासियत है, यही खासियत है, यही जज्बा, यही गेरों से देखा है, यही जज्बा। क्यों पता? 40 दिन के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से हटे थे। कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। फिर बोला साहब कितने दिन के लिए? कौम से हटे थे, सो के गए थे मैं आ रहा हूँ कहीं जाके रुको। 40 दिन जब लौट के आए ना तो बछड़ा पूजने लगे, बछड़े को माबूद बना दिया। 40 दिन में बछड़े को माबूद बना दिया। ए लोगों, तुम्हारे इश्क पर कुर्बान 15 सदियां बीत गई, आज भी रब को रब कह रहे, रसूल पाक का नारा लगा। ये बात है, 15 सदियां बीत गई, अब तक दिल से एक रब की मोहब्बत कोई ना निकाल सकता। ये जो नारे लग रहे हैं ना, ये महबूब का सदका है। लिहाजा फतवे लगाने वाले लगाए, हम तो कल भी मनाते थे, आज भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। नमाजी भी बनेंगे, मिलादी भी बनेंगे इंशाअल्लाह। शरीयत के पाबंद भी बनेंगे, मिलादी भी बनेंगे। और इश्क पूछ पूछ के नहीं किया जाता। आज जवान बच्चे स्कूलों में लव करते तो पूछने जाते मैं आपकी बेटी से प्यार कर रहा हूँ। इश्क पूछ के नहीं होता, हो जाता। इश्क पूछ पूछ के नहीं किया जाता, बस हो जाता। और इश्क में दलीलें नहीं पूछी जाती। अब मैं किसी से प्यार करूं, उससे पूछे आप चॉकलेट खाओगे या आइसक्रीम खाओ, ये इश्क नहीं है। आप दे दो, यही प्यार। आप दे दो, वही प्यार है। अब आप जाने कि पसंद क्या है महबूब को, महबूब को पसंद क्या, तो महबूब को ये पसंद है कि मेरा हर उम्मती मेरी सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। तो इंशाअल्लाह हम शरीयत के मुताबिक के पाबंद भी बनेंगे और पक्के मिलादी भी बनेंगे इंशाअल्लाह। पक्के मिलादी और मिलाद बनाकर, मिलाद बना, मिलाद कहते बर्थडे को, और बर्थडे कौन नहीं मना? सब मनाते हैं, सब मनाते हैं। शादियों में सजाओ तो ये समझ में आता है, मिलाद पे सजाओ तो शिरक हो जाता, मिलाद पे सजाओ तो शिरक हो जाता। बर्थडे सब मनाते हैं, मिलाद का मतलब है बर्थडे, मिलाद का मतलब ही है बर्थडे। तो हम फिर बर्थडे मनाकर बतला है कि बर्थडे उसका मनाया जाता है जो पैदा हो, बर्थडे उसका मनाया जाता है जो पैदा हो, और जो पैदा होना वो रब नहीं हो सकता, वो रब नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह पैदा होने से ही पाक है, वो तो पाक है, वो तो पाक है। पता चला हम बर्थडे मनाकर पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। रसूल खुदा को रसूल खुदा जानते हैं, खुदा नहीं जानते, खुदा नहीं जानते। तो ऐसे कमीनों से चौकन्ना के लिए एक शेर आखिर में पढ़े, जो भी बच गए। वो शेर कौन सा? हज़रत ने सबको कहा था बचते रहना, तो मिल के पढ़े। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जाते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जाते रहियो, चोरों की रखवाली है। बोलो मरहबा 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 की मदनी, मरहबा मरहबा की मदनी। जनाब ये भी समाप्त कर इंशाअल्लाह इतवार की सुबह शादी के बाद 5 बजे से लेकर अज़ान फजर से पहले तक अगर ऐसा ही माहौल दोबारा बना तो सबसे गुजारिश 4:30 बजे या 4:45 बजे तक आप मस्जिद में आ जाए इंशाअल्लाह। इसी अंदाज से महबूब में एक रात तो आ सकते हैं, आओगे ना इंशाअल्लाह? आइए सुबह शादी के वक्त इंशाअल्लाह उसी महबूब के तराने गाएंगे,
پڑھیں گے، شان بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لہذا عید میلاد 2-3 کے بعد اتوار کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ادب کے ساتھ ادب کا زیر آسمان از عرش نازل کیا، بڑا نازک مقام ہے یہاں ادب کے ساتھ ساری چیز کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو رب کا در دل کھول کر نبی پاک کے نام پر تو مزید کی جھولی گھمائی جائے، دل کھول کر دعوت بھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔